حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو خصلتیں ایسی ہیں کہ کوئی مسلمان آدمی انہیں اختیار کر لے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دو عادتیں ایسی ہیں جو مسلمان بھی انہیں اختیار کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن ساتھ ہی یوں بھی ارشاد فرمایا یہ دونوں کام آسان ہے لیکن ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ وہ پہلا کام، ان دو کاموں میں سے پہلا کام یہ ہے کہ 5 نمازوں کے بعد 10 مرتبہ جو ہے سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا جائے۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زبان سے کہنے کے لحاظ سے 150 کلمے ہو جائیں گے یہ، مگر میزان میں ان کا شمار 1500 کلموں کے برابر ہوگا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں اپنی ہاتھوں پر شمار کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جس وقت حضور یہ بات ارشاد فرما رہے تھے تو ان کلمات کو اپنی انگلیوں پہ ایسے کر کے شمار کر رہے تھے۔ اور دوسری چیز جو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے، اور جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر سونے کے لیے جائے اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے تو وہ زبان پر 100 کلمات ہوں گے مگر میزان یعنی ترازو میں 1000 شمار ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو عادتیں ارشاد فرمائیں کہ جو انہیں اختیار کر لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ یہ آسان تو بہت ہے کرنا لیکن لوگ اسے ایسے لوگ بہت کم ہیں جو اس عمل کو انجام دیتے ہیں۔ اب سنیے، حضور پاک علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول، ہم یہ دونوں تسبیح ہیں کیوں کر نہیں پڑھ سکتے، کیوں کر نہیں، یعنی یہ دو عادتیں اپنے اندر کیوں پیدا نہیں کر سکتے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور وہ نماز میں ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو، یعنی وہ جو پہلا کام بتایا کہ ہر نماز کے بعد میں 10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ کیوں نہیں کر پاتا آدمی؟ اس لیے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کی حالت میں ہی شیطان اس کے ذہن میں بہت سارے کاموں کی لسٹ تیار کر دیتا ہے اور اس کا ذہن جو ہے نماز میں نہیں رہتا، اور اگر نماز اس نے پڑھ بھی لی تو فوری طور پر جو ہے وہ سلام پھیرتے ہی نکل لیتا ہے اور ان تسبیحات کو پڑھنے کی نوبت نہیں آتی۔ تو ایک تو اس وجہ سے اس پر عمل نہیں ہو پاتا، اور دوسرا عمل جو رہا یعنی سونے سے پہلے بستر پر جب آدمی چلا جائے تو تسبیح فاطمی پڑھے، 33 مرتبہ جو ہے سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، تو یہ کام بھی کیوں نہیں کر پاتا؟ فرمایا کہ شیطان جو ہے اس کے پاس آتا ہے اور اسے یہ کلمات کہے بغیر ہی سلا دیتا ہے۔ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کلمات کی مقدار جو ہے دونوں کی ملا کر، دونوں کلمات کی جو مقدار ہو گئی ہے ملا کر ثواب کے اعتبار سے وہ 2500 ہو گئی۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تو تم میں سے کون دن اور رات میں 2500 گناہ کرتا ہے؟ یعنی کوئی بھی تم میں سے 2500 گناہ نہیں کرتا ہوگا، اور 2500 یعنی 2500 جب ڈیلی اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی تو ظاہر سی بات ہے جب نامہ اعمال تولا جائے گا، اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی تو نہیں کرتے ہیں، جب نامہ اعمال تولا جائے گا تو اس شخص کی نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے، آپ کو اور ساری امت کو جو ہے نیک کاموں پر لگانے کے لیے اور نیک کاموں کی ترغیب کس طریقے سے دے رہے ہیں؟ فرمایا کہ 2500 گناہ تم میں سے کون کرتا ہوگا؟ تو جب 2500 نیکیاں آدمی کرے گا ڈیلی اور 2500 گناہ نہیں کرے گا، وہ ظاہر سی بات ہے صبح سے شام تک اگر لسٹ لگا کے آدمی دیکھے اور اس کو شمار کرے تو 2500 گناہ کوئی نہیں کرتا ہوگا، بڑی مقدار بیٹھتی ہے، لیکن 2500 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں روزانہ لکھی جاتی رہیں گی۔ تو اس سے معلوم ہوا اور ثابت ہو گئی یہ بات
جو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 خصلتیں ایسی ہیں جو مسلمان انہیں اختیار کر لے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ان دونوں عمل کو اور دونوں عادتوں کو اپنے اندر بھی پیدا کریں اور دوسروں کو بھی جو ہے ان دونوں عادتوں سے متعارف کرائیں اور انہیں اپنی زندگی کے اندر انہیں داخل کرنے کی تلقین کریں۔